آئیے پھر سے جڑ جاتے ہیں, یہ باتیں ہوتی رہیں گی. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خواب میں دیکھوں گا تجھ کو بھی دکھاؤں گا, جو خواب میں دیکھوں گا تجھ کو بھی دکھاؤں گا, یہ تیرا مقدر ہے جھوٹے ہوں کہ سچے ہوں. خواب ہم دیکھ رہے ہیں, ان خوابوں کو آپ کی آنکھوں میں اتارنا چاہتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں. جہاں انعامدار گھرانے کی بات چلی ہے تو میری فہرست میں ایک شاعر اس گھرانے کا ہے, نام ہے اس شخص کا عبدالحمید انعامدار. تخلص ہے ہنر, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے حالیہ ریٹائر ہوئے ہیں, 81 سے شاعری کر رہے ہیں. اور بمبئی میں ہم نے دیکھا ہے گل بوٹے کے دفتر میں عبدالحمید انعامدار صاحب کی کاوشوں کو. وہ کہتے ہیں کہ جان آفت میں پڑ گئی اب تو, ہنر صاحب کا شعر ہے کہ جان آفت میں پڑ گئی اب تو, ایک قاتل سے لڑ گئی اب تو, آئینہ پوچھنا بھی لا حاصل, دھول چہرے پہ پڑ گئی اب تو. ان اشعار کے خالق آپ سب کی تالیوں کی گونج میں میں عبدالحمید انعامدار ہنر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. مقامی شاعر ہیں لیکن ان کی حیثیت صرف مقامی نہیں ہے. آئیں سر پلیز. یہ بات بہت اچھے. حاضرین, پونا کے اس عظیم الشان ہال میں پہلی مرتبہ آپ کے روبرو اپنے ٹوٹے پھوٹے کلام پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ایک دعائیہ مطلع سے اپنی بات آغاز کرتا ہوں. قاسم صاحب سماعت کریں کہ اے خدا مجھ پر تیرا اتنا کرم ہو جائے بس, اے خدا مجھ پر تیرا اتنا کرم ہو جائے بس, میرے دل سے دور ہر رنج و علم ہو جائے. کیا بات ہے بس, اے خدا مجھ پر تیرا اتنا کرم ہو جائے بس, میرے دل سے دور ہر رنج و علم ہو جائے بس. اور یہ شعر خصوصی طور پر توجہ کا طالب ہے کہ سینکڑوں آقاؤں سے مل جائے چھٹکارا مجھے, سینکڑوں آقاؤں سے مل جائے چھٹکارا مجھے, ایک خدا کے سامنے سر میرا خم ہو جائے بس. سینکڑوں آقاؤں سے مل جائے چھٹکارا مجھے, ایک خدا کے سامنے سر میرا خم ہو جائے بس. اور حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ شعر ایک حدیث کی روشنی میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سے دنیا مان لے گی ایک جسم و جاں ہمیں. کیا بات, پھر سے دنیا مان لے گی ایک جسم و جاں ہمیں, ایک کو تکلیف ہو اور سب کو غم ہو جائے بس. واہ واہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات, واہ واہ. پھر سے دنیا مان لے گی ایک جسم و جاں ہمیں, ایک کو تکلیف ہو اور سب کو غم ہو جائے بس. ایک مطلع اور چند شعر آپ کے روبہ حاضری کرتا ہوں. مطلع خصوصی طور پر میں آج کے جو آرگنائزر ہیں, خاص طور سے پی انعامدار یونیورسٹی کے چانسلر پی انعامدار محترم صاحب اور ڈیکن مسلم لائبریری کی پریزیڈنٹ محترمہ عابدہ انعامدار صاحب کی جانب سے آپ لوگوں کی طرف یہ شعر میں نظر کرنا چاہتا ہوں. مطلع خاص طور سے سماعت کریں کہ عرض کرتا ہوں, زوم ہے دریا کو اس کے تیز دھارے کم نہیں. کیا بات, تنویر صاحب, زوم ہے دریا کو اس کے تیز دھارے کم نہیں, ہم اسے بتلائیں گے بازو ہمارے کم نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. زوم ہے دریا کو, زوم ہے دریا کو اس کے تیز دھارے کم نہیں, ہم اسے بتلائیں گے بازو ہمارے کم نہیں. اور شعر یوں حاضر کر رہا ہوں کہ تمام سامعین اور نوجوانوں کی جانب سے محترم جناب پی انعامدار صاحب کی خدمت میں اور محترمہ عابدہ انعامدار صاحب کی صاحبہ کی خدمت میں یہ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے. اور ڈائس سے میں اس کی تائید چاہتا ہوں کہ ایک ذرا سی پھونک ہے درکار جلنے کے لیے, ایک ذرا سی پھونک ہے درکار جلنے کے لیے, راکھ کے اس ڈھیر میں اب بھی شرارے کم نہیں. واہ واہ واہ, واہ 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 واہ. ایک ذرا سی پھونک ہے درکار جلنے کے لیے, راکھ کے اس ڈھیر میں اب بھی شرارے کم نہیں. اور ایک غزل کا شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے آخری طور پر کہ چاند, بادل, گل, سراہی, جام, خوشبو, پنکھڑی,
लता साहिबा, चाँद चांद, बादल, गुल, सुराही, जाम, खुशबू, पंखड़ी, तेरा नक्शा खींचने को इस्तेआरे कम नहीं। वाह 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 वाह। चांद, बादल, गुल, सुराही, जाम, खुशबू, पंखड़ी, तेरा नक्शा खींचने को इस्तेआरे कम नहीं। और ज़ौम है दरिया को उसके तेज धारे कम नहीं, हम उसे बतलाएंगे बाजू हमारे कम नहीं। एक मतला और चंद शेर तरन्नुम से आपके रूबरू हाजिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतला समाप्त करें। साउंड वाले भाई जहाँ कहीं भी बैठे हैं थोड़ा सा इको दे दिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अर्ज करता हूँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी नौजवान नस्लों। अर्ज करता हूँ, हुए वो मुझसे कई बार रूबरू अब तक, क्या बात हुए मुझसे कई बार रूबरू अब तक, न हो सकी है मगर उनसे गुफ्तगू अब तक। हुए वो मुझसे कई बार रूबरू अब तक, न हो सकी है मगर उनसे गुफ्तगू अब तक। और शेर हाजिर करता हूँ कि हमारे उनके दरो फासला जो था सो है, हमारे उनके दरो फासला जो था सो है, हम आपसे न हुए तुम न तुमसे तू अब तक, हम आपसे न हुए तुम न तुमसे तू अब तक। और शेर आखिर हाजिर करता हूँ कि न जाने कौन सा मंजर नजर से गुजरा था, क्या बात है, न जाने कौन सा मंजर नजर से गुजरा था, न जाने कौन सा मंजर नजर से गुजरा था, टपक रहा है मेरी आंख से लहू अब तक, टपक रहा है मेरी आंख से लहू अब तक, हम आपसे न हुए तुम न तुमसे तू अब तक। आइए हज़रात, वो गजल भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसके तमहीद में कासिम इमाम साहब ने अशार पढ़े थे, और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम मतलब हाजिर करता हूँ। जान आफत में पड़ गई अब तो, जान आफत में पड़ गई अब तो, जान आफत में पड़ गई अब तो, आंख का तिल से लड़ गई अब तो, आंख का तिल से लड़ गई अब तो, और आईना पहुंचना बिला हासिल, आईना पहुंचना बिला हासिल, धूल चेहरे पे पड़ गई अब तो, धूल चेहरे पे पड़ गई अब तो। और एक नाज़ुक शेर हाजिर करता हूँ कि एक पत्ती थी शबनमी रुत की, क्या बात है, एक पत्ती थी शबनमी रुत की, शाख से वो भी झड़ गई अब तो, शाख से वो भी झड़ गई अब तो, और अब तो बस मकड़ियों के जाले हैं, अब तो बस मकड़ियों के जाले हैं, दिल की बस्ती उजड़ गई अब तो, दिल की बस्ती उजड़ गई अब तो,
اور شعر آخر کے ان کی عادت ہے بے وفائی کی. کیا بات ہے. چند حسیناؤں کو چھوڑ کر میں یہ ذکر کر رہا ہوں. ہو. ان کی عادت ہے بے وفائی کی, ان کی عادت ہے بے وفائی کی, ہم کو عادت سی پڑ گئی اب تو, ہم کو عادت سی پڑ گئی اب تو. اور شعر آخر کے تنگی دل تو سنتے آئے ہیں. کیا بات ہے. تنگی دل تو سنتے آئے ہیں, تنگی دل تو سنتے آئے ہیں, ذہنیت بھی سکڑ گئی اب تو, ذہنیت بھی سکڑ گئی اب تو, جان آفت میں پڑ گئی اب تو, آنکھ قاتل سے لڑ گئی اب تو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت اچھے. واہ واہ واہ.